سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اسے بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک لے کر گیا۔ بارکنا حولہ، اور اس کے اطراف و اکناف ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حاضرین، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے معراج کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیا گیا، کیا وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا، اس کی تفصیل ہم نے خود ایک جمعے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے، اسلام کو پھیلانے لگے، توحید کا اعلان کیا، تو مسلمانوں کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر کے، شیب ابی طالب میں بند کر کے کھانا پینا بند کر دیا گیا، بات چیت بند کر دی گئی، رشتے ناطے سب ختم کر دیے گئے، اور ایسے موقع پر 3 سال کی زندگی وہاں پر گزاری۔ اتنا ہی نہیں، جب وہاں سے نکل گئے 3 سال کے بعد، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہاں پر کوئی اسلام لانے والا نہیں ہے، جو لا رہے ہیں ان کو تکلیفیں اذیتیں ہو رہی ہیں، پہنچا رہے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ مکے کے اطراف طائف کی جگہ پر جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جانے والے ہیں، ایسے موقع پر اس شیب ابی طالب کی گھاٹی سے آزاد ہوئے۔ 6-7 ماہ بعد ابو طالب جو بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا بنے ہوئے تھے، لیکن اسلام تو نہیں لائے، انتقال کر گئے۔ اس کے پھر 1.5-2 ماہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا کرتی تھی، آپ کے دکھ میں، آپ کے غم میں، آپ کی مصیبتوں میں کام آنے والی، آپ کے دعوت و کام میں سارا مال خرچ کرنے والی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال، اور اتنی آزمائشیں برداشت کرنے کے بعد طائف گئے، اور طائف میں جانے کے بعد وہاں کے لوگ اسلام قبول کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار کے خون سے لہو لہان کر دیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب وہاں سے واپس ہو کر مکہ آئے، بڑے غمزدہ تھے، اللہ کے نبی بڑے پریشان تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے خاطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم پہ مرہم رکھنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسراء و معراج کا سفر کرائے۔
اسراء و معراج کا سفر کرایا. کیا ہے اسراء اور معراج؟ ابھی جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، شام کا وقت، رات کا وقت تھا، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام اپنے چند فرشتوں کے ساتھ چھت کے اندر سے داخل ہوئے اور داخل ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مسجد حرام بیت اللہ کی طرف لے کر گئے. کعبۃ اللہ میں لے کر جانے کے بعد کعبۃ اللہ کے پاس وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اوپن ہارٹ سرجری کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ حلق سے لے کر ناف تک چیرا گیا، کاٹ دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو باہر نکالا گیا اور نکال کر آب زمزم سے دھو دیا گیا اور اس میں ایمان اور نور بھر دیا گیا اس کے اندر. اور سونے کا تشت تھا، اس میں رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا اور ایمان کے نور سے منور کر دیا گیا. پھر اس کے بعد سینے میں دل ڈال دیا گیا، پھر اس کے بعد اس سینے کو برابر کر دیا گیا. آپریشن ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ہی نہیں، اس سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 سال کے تھے، مائے حلیمہ کے پاس دودھ پی رہے تھے، ان ایام میں بھی جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح سینہ چاک کر کے زمزم کے پانی سے دھویا تھا. اس وجہ یہ بتاتے ہیں اہل علم نے کہ جب بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری بھی اور سارا ان کا دل دھویا گیا، اس لیے کہ دیکھو محمد تمہیں ان کافر مشرکین کے درمیان 40 سال تک رہنا ہے بغیر نبوت کے، اور ان کافر و مشرکین کے اثرات ہوں گے اور شیطان کے حملے ہوں گے. ان تمام حملوں سے پاک رکھنے کے لیے، شیطانی وساوس سے دور رکھنے کے لیے، ان کفار و مشرکین کے عادت و اطوار سے دور رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو سب سے پہلے صاف کر دیا. پھر اس کے بعد یہ جو مسئلہ آیا، یہاں کیوں سینہ چاک کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے، اس عالم سے نکل کر اس عالم پہ جانا تھا. اس دنیاوی زندگی سے نکل کر اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر ان کے دل کی صفائی ستھرائی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے آسمان میں بلایا. سب سے پہلے اس کے اندر یہ بات معلوم کریں گے کہ 2 سفر اس کے اندر موجود ہیں، ایک اسراء اور دوسرا ہے معراج. اسراء کسے کہتے ہیں؟ اسراء مسجد حرام بیت اللہ سے لے کر، کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک راتوں رات چلنے کو اسراء کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک براق لائی گئی اور براق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے نبی اس براق پہ سوار ہو جاؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، بدک رہا تھا. تو جبرائیل نے کہا اے براق، آج جو ہستی تجھ پر سوار ہونے جا رہی ہے، اتنی مبارک ہستی کبھی تیرے پیٹھ پہ سوار نہیں ہوئی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنا کہنا تھا، براق زمین تک بیٹھ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی اس براق پہ سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے وہاں اپنا ایک قدم رکھتا تھا، اتنی تیز رفتار تھی. راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لایا گیا اور لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس براق کو ایک جگہ پر باندھ دیا گیا جہاں ہر نبی بیت مقدس میں آنے کے بعد اپنے گھوڑوں کو، اپنے جانوروں کو باندھتے تھے، وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو باندھ دیا گیا. اور اس کے بعد مسجد میں آ رہے ہیں. اس بات پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی امامت بیت المقدس میں کیا سفر میں جاتے ہوئے کیے ہیں یا ریٹرن آتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے، اس بات میں اختلاف ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں پر تمام انبیاء موجود ہیں، پورے انبیاء اس بیت المقدس میں جمع ہو چکے ہیں.
سارے صفے باندھ چکے ہیں، پوری صفوں سے بھری ہوئی ہے، کچا کچ پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ ایسی مسجد میں صرف ایک جگہ خالی ہے، وہ خالی ہے تو مصلی خالی ہے، مصلی خالی ہے۔ اب اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اتنے سارے انبیاء ہیں، سارے انبیاء کی جماعت آ چکی ہے، پورے انبیاء صفے بنا کر کھڑے ہو چکے ہیں، اب صرف مصلی کی جگہ بچی ہوئی ہے، اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کے کون امامت کرائے گا؟ جبریل کہتے ہیں میں نے مشرق و مغرب میں دیکھا، کوئی محمد سے افضل و برتر انسان نہیں پایا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفوں کے درمیان لایا گیا اور لا کر مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سارے انبیاء کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، یہیں سے امام الانبیاء کا خطاب ملا، سارے انبیاء کو انبیاء کی امامت بیت المقدس میں کرائی، اور جیسے ہی نماز ادا ہوئی، لہذا یہاں ذرا رک کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بہت سارے اشکالات ہو سکتے ہیں، کیسے انبیاء آئے؟ کیا اتنے سینکڑوں انبیاء اس مسجد میں بیت المقدس میں جمع کیسے ہوئے؟ یہ سب غیبیات ہیں۔ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا میرے اور آپ کی ایمان کا حصہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی پہلی صفت ہے کہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کی مہمان نوازی کرائی گئی۔ مہمان نوازی کے لیے جبریل نے ان کے سامنے ایک چشمے، ایک پیالے میں شراب، ایک پیالے میں دودھ دیا گیا، ایک پیالے میں شراب، دوسرے پیالے میں دودھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اٹھا لیا تو جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، آپ نے ایک فطرت کا انتخاب کیا ہے، اگر آپ شراب کا انتخاب کر لیتے، شراب کو چوائس کر لیتے تو آپ کی پوری امت بگڑ جاتی، پوری امت برباد ہو جاتی، اس شراب کے نشے میں ڈوب جاتی، لہذا آپ نے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ بڑی پیاری اور اچھی چیز ہے، عمدہ چیز ہے، فطرت کی چیز ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان نوازی کرائی، اور فطرت کی بات کہنے کے بعد وہاں سے بیت المقدس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی ہے، اسے کہتے ہیں معراج۔ بیت المقدس سے آسمان کی طرف لے جانے کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی طرف گئے، آسمانوں کا سفر کیے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی جنت والنار، میرے لیے جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے، میں نے جنت بھی دیکھا وہاں پر اور جہنم بھی دیکھا، اور دونوں مناظر میرے سامنے آئے تھے، اور میں نے ان سب مناظر کو دیکھا، اور اس کے اندر کیا کیا عذابات ہو رہے ہیں ساری چیزوں کو میں نے دیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھتے ہوئے سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہماری نشانیاں دکھا دے جو اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نشانیاں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان میں بلایا، اور آسمان میں وہ کون سی نشانیاں دیکھ رہے ہیں؟ جنت و جہنم کے مناظر ہیں۔ جہنم کے مناظر کا تذکرہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھ رہا تھا، دیکھتا کیا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ بڑے بڑے ہونٹ ہیں، جن کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، جس طرح دیکھنے میں لگتا ہے کہ اونٹ ہے، اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہونٹ ہیں ان کے، اور فرشتے ان کے ہونٹوں کو اور گھسیٹ رہے ہیں، فرشتے ان کے ہونٹوں کو اور گھسیٹ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے منہ میں آگ ٹھوسی جا رہی ہے، ان کے منہ میں جہنم کی آگ کے کانٹے بھرے جا رہے ہیں، ٹھوسے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہیں عذاب دیا جا رہا ہے؟ بڑے بڑے ہونٹ ہیں اور جہنم کے کانٹے ان کے منہ میں ٹھوسے جا رہے ہیں، اور انتڑیاں پگھل کر ان کے پیٹ سے باہر نکل رہے ہیں، اور انتڑیاں جل رہی ہیں، اس طرح ہو رہا ہے، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں جبرائیل اے اللہ کے نبی، یہ کوئی یہود نہیں ہے، یہ کوئی نصارہ کی قوم نہیں ہے، بلکہ آپ کی قوم ہے، آپ کی قوم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کے مال کو کھایا کرتے تھے،
ایک یتیم بچہ ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ماں باپ نہیں ہے، سارا مال اس کا ہڑپ کر لیے اور اب کھا گئے۔ یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر کے کھانے والوں کا یہ انجام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یتیم بچوں کا مال کس کس طرح سے ناحق ہڑپ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، معاشرے میں کیسے کیسے کیس ڈال کر یتیم بچوں سے وصول کیا جا رہا ہے، ظلمن کیسے ان کے پاس سے لیا جا رہا ہے، اور ان کے مالوں کو کس بہانے سے لے کر کیا کیا استعمال کر رہے ہیں، آپ خود میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ جو یتیم بچوں کا مال کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسا عذاب دیتا ہے، یہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، جن کے پیٹ اتنے بڑے، اتنے پھولے ہوئے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ امثال البیوت، کہ بڑے بڑے گھر ہیں، گھر کی طرح بڑے بڑے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیٹ اتنے موٹے ہو چکے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا گھر ہے وہاں پر، اس بڑے بڑے گھر کی طرح پیٹ ہے۔ دنیا میں تصور نہیں ہو سکتا، دنیا میں اتنا بڑا پیٹ آپ نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کرے گا، وہاں وہ عذاب دے گا، اتنا بڑا پیٹ لے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں میں دور سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہیں، بڑے بڑے سانپ ہیں، اور وہ اندر سے ڈس رہے ہیں، اندر سے ڈس رہے ہیں، اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ یہ انسان اس کاٹنے کو تڑپ رہا ہے، اتنا بڑا پیٹ ہے کہ اسے اٹھا نہیں جا رہا ہے، اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، گر رہا ہے، انسان چلنا نہیں ہو رہا ہے، انسان دوڑنا چاہتا ہے، اسے دوڑنے نہیں ہو رہا، سانپ کاٹ رہے ہیں۔ اتنا بڑا پیٹ کہ گھر جیسا پیٹ ہے، اس کو لے کر آگے بڑھ نہیں پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرماتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بھی آپ کی امتی ہیں، یہ بھی آپ کی امتی ہیں۔ فرمایا میری امت میں سے کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی حلال دینے کے باوجود بھی حرام کھایا کرتے تھے، حرام کھانے کی عادی تھے، سود کھانے کی عادی تھے، بڈی کھانے کی عادی تھے۔ ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حلال مال دیا تھا لیکن حلال مال کو چھوڑ کر حرام مال کھاتے تھے، سود کا کھایا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے ایسا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنے کے بعد کچھ پھر آگے چلتے ہیں، آگے جانے کے بعد دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ فرشتے ان کے جسم سے ان کا گوشت کاٹ رہے ہیں، کچھ لوگ جہنم میں ہیں، ان جہنمی لوگوں کے جسم سے فرشتے گوشت کاٹ رہے ہیں، گوشت کاٹ کاٹ کے انہی کے منہ میں ٹھوس رہے ہیں، گوشت کاٹ رہے ہیں اور انہی کے منہ میں ٹھوس رہے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ جہنمی لوگوں کے ناخن بڑے لمبے لمبے ہوں گے اور تانبے کے ہوں گے، اور ایسے جسم میں وہ اپنے جسم کو نوچ رہے ہوں گے، پھاڑ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد اسی جسم کے گوشت کو وہ کھا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ بھی آپ ہی کی قوم ہے، یہ بھی آپ ہی کی قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ گوشت کھانے سے مراد غیبت، چغل خوری، تو ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت کرتا تھا، ایک مسلمان ہونے کے باوجود دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا تھا، چغلیاں کرتا تھا، اور اپنی عزت کی بڑی فکر تھی، دوسروں کی عزت و آبرو سے بڑا کھیلا کرتا تھا، دوسروں کی عزت و آبرو کو نیلام کیا کرتا تھا، دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کرتا تھا اور دوسروں کی غیبتیں کرتا تھا۔ حاضرین ایک ایسا ٹاپک ہے یہ غیبت ایک ایسی ٹاپک ہے اگر کسی کو غیبت کرنے کے لیے کہا جائے پوری رات ختم ہو جائے گی، ٹاپک ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کے جسم سے ان کا گوشت کاٹ کر انہی کے منہ میں ٹھوس رہے ہوں گے۔ اتنا خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگ اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے، غیبت و چغل خوری کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے موقع پر یہ عذاب دیکھے ہیں۔ اسی طرح جب آگے بڑھے، آگے نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ان کو لٹا دیا گیا ہے، لٹا کر فرشتے اس کے سر پہ ایسا بڑا پتھر ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے۔
سر چکنا چور ہو جاتا ہے، وہ پتھر لڑک کر جا رہا ہے، پتھر لانے تک پھر اس کا سر صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر پتھر سے مارا جاتا ہے، پھر اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسے عذاب دیا جا رہا ہے، جسم کو کچھ عذاب نہیں بلکہ اس کے صرف سر کو کچلا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کے جسم کو چھوڑ دیا گیا، صرف سر کو اتنا خطرناک کچلا جا رہا ہے جو دیکھا نہیں جا رہا، اتنا خطرناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بھی آپ کی امتی ہیں، یہ بھی آپ کی امتی ہیں۔ فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ فرض نماز چھوڑ کر سونے والے تھے، یہ فرض نماز چھوڑ کر سونے والے تمہاری امتی ہیں۔ آج نماز پڑھتے ہیں سستی، کاہلی، زبردستی، مستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، آتے ہیں تو گلے، آتے ہیں تو شور شرابہ، اور آتے ہیں تو سستی و کاہلی۔ ارے یہ تو منافقین کی نمازیں ہیں۔ منافقین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں منافقین پڑھتے تھے، اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ یہ مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پھر مسجد کے اندر خطب تک نہیں رکھتا نماز کے لیے۔ پھر کیا؟ جمعہ کا نمازی، عیدین کا نمازی، جنازے کا نمازی۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، ایسے انسانوں کے سروں کو پتھروں سے مار کر خیمہ خیمہ بنا دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں میری امت کے کیسے لوگ ہیں یہ؟ اور جواب ملتا ہے کہ یہ فرض نماز چھوڑ کر سونے والے تھے۔ اللہ، آج مسجدیں خالی خالی نظر آ رہی ہیں، آج مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں، لہذا اس پہ کتنی بات کی جائے کم ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس عذاب کو یاد رکھ کے نماز کے عادی اور پابند بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے نکلے، اور آگے نکلنے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، جس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، کپڑا ہے تو صرف دو چنڈیاں ہیں، دو ٹکڑے ہیں، وہ شرمگاہ پہ ڈالی گئی ہیں، سامنے کے حصے میں اور پیچھے کے حصے میں دو کپڑے کے ٹکڑے چنیاں اسے پہنائی گئی ہیں، بقیہ سارا جسم اس کا ننگا ہے، برہنہ ہے۔ اور اسے کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ فرشتے گرم گرم پتھر جہنم میں گرم کر کے اس کے جسم پہ داغ رہے ہیں، اس کے جسم پہ داغ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے منہ میں جہنم کی آگ کے شعلے ٹھوسے جا رہے ہیں، جہنم کی آگ کے انگارے ڈالے جا رہے ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں، اور فرشتے انہیں ایسے ڈنڈے مار رہے ہیں کہ مار مار کر پورے محشر کے میدان میں سے دوڑا رہے ہیں۔ اتنا خطرناک عذاب اللہ کے نبی دیکھے، فرمایا اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہیں ایسا اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے، ننگے برہنہ ہیں، کوئی جسم میں لباس نہیں، اور فرشتے اتنا خطرناک تین تین چار چار عذاب دے رہے ہیں، دوڑا دوڑا کے مار رہے ہیں۔ پوچھا گیا تو جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بھی آپ کی امتی ہیں، یہ بھی آپ کی امتی ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ مالدار لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ رئیس لوگ ہیں، وہ آپ کی امت کے یہ رچ لوگ ہیں جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہونے کے باوجود، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور زکوٰۃ اپنے پاس ہی رکھ کر مست کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے۔ اے وہ لوگوں جو زکوٰۃ کا مال نکالنے کے بجائے اور زکوٰۃ کا مال نکالے بغیر اپنے جسم کو سنوارتے تھے، بڑے عالیشان کپڑے پہنتے تھے، خوب کھانا مزیدار کا کھایا کرتے تھے، کل قیامت کے دن تمہارے جسم پر ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوگا، اور تم دنیا میں مزے کا کھانا کھاتے تھے زکوٰۃ نکالے بغیر، تمہیں جہنم کی آگ کے شعلے پہنائے جائیں گے۔ لوگوں پہ تم ظلم کرتے تھے مال زکوٰۃ نہ نکال کر کے، کل قیامت کے دن تمہیں فرشتے ڈنڈے مار مار کے ہکالیں گے، دوڑائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس عذاب کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے نکل گئے، کچھ اور آگے نکلے، اور آگے نکلنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ پکڑے گئے ہیں، فرشتے ان کے ہونٹوں کو پکڑ لیے ہیں، اور اس کے بعد لوہے کی قینچی ہے جہنم میں گرم کر دی گئی ہے، گرم کی ہوئی لوہے کی قینچی
ان ہونٹوں کو پکڑ کر کاٹ دیا جا رہا ہے، ان کی زبان کو پکڑ کے کاٹ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں۔ کون سے علماء؟ وہ بھی ذرا سن لیجئے، یہ وہ علماء ہیں جو خود بولتے تو بہت تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، بولتے تو ایسا بولتے کہ شرک و بدعات کی ترویج کرتے تھے، ممبروں پہ کھڑے ہو کر بدعملی کی باتیں کیا کرتے تھے، بدعات و خرافات کو ترجیح دیا کرتے تھے، توحید کے اعلان نہیں کرتے تھے، بدعات، رسومات، خرافات اور شرک و بدعات کو ممبر رسول سے بیان کرنے والے لوگ تھے، لوگوں میں فتنہ برپا کرنے والے لوگ تھے، یہ عوام کو گمراہ کرنے والے لوگ تھے، یہ بولتے تو بہت تھے لیکن عمل ان کے زندگی میں نہیں پایا جاتا تھا۔ ایسے خطبہ ہیں، ایسے بے عمل لوگ ہیں جن کو ہونٹ پکڑ کر ان کی زبانوں کو، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ایک بہت بھاری چیز ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، بہت بڑی چیز لائے ہیں، اٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کہہ رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوں کہ بھاری چیز کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان سے اٹھایا نہیں جا رہا، وہ خود گر رہے ہیں۔ پوچھا گیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو بڑی چیز کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے، الٹا گر رہے ہیں، آخر کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو امانت تو لیا کرتے تھے، امانت تو لیتے تھے، امانت ادا نہیں کرتے تھے، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ تھے، لوگوں کی ذمہ داریاں لیا کرتے تھے لیکن لوگوں کی ذمہ داریوں کو نبھایا نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ دنیا میں بڑے بنا کرتے تھے، بڑے بن کے لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتے تھے لیکن ذمہ داریاں اٹھانے کا جذبہ ان کے اندر نہیں تھا۔ کل قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھانا چاہیں گے لیکن وہ اٹھانے کے لیے اٹھائیں گے لیکن اٹھاتے ہی گر جائیں گے، ان کے ہاتھ سے وہ نہیں ہوگا۔ یہ امت کے خائن ہیں، یہ امت میں امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں قرضہ لیتے ہیں، امانت کے طور پر لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کسی کی ذمہ داری لیتے ہیں، وہ ذمہ داری کو نبھاتے نہیں ہیں۔ یہ سارے لوگ کل قیامت کے دن ایسا عذاب انہیں دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا ہے۔ پھر یہ عذاب دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اٹھے، آگے بڑھے، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اللہ اپنی نشانیاں دیکھنے کے لیے بلایا ہے، اور آگے بڑھ رہے ہیں، نشانی دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، ایک طرف ہانڈی ہے، اس میں تر و تازہ بھنا ہوا گوشت ہے، بڑا خوشبودار، بڑا لذیذ، بڑا اچھا گوشت ہے ایک ہانڈی میں، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں دوسری ہانڈی میں بڑا بدبودار گھٹیا قسم کا بدبو آ رہی ہے، سڑ چکا ہے، گل چکا ہے، اور وہ گوشت پوری بدبو اتنی ہو چکی ہے، اتنا سڑ گل چکا ہے کہ اس کے اندر زہر پیدا ہو چکا ہے۔ وہ اگر انسان کے جسم میں جائے تو انسان کی انتڑیاں پگھل جائیں گی، اتنا بڑا زہریلا گوشت ہے۔ لیکن لوگ اس تازہ ترین، اس بھنا ہوا گوشت کو چھوڑ کر یہ دسترخوان پہ ہاتھ دھر رہے ہیں، سڑا گلا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، دوڑے دوڑے آ کر اس گوشت کو کھا رہے ہیں، اور سڑے گلے بدبودار گوشت کو کھاتے ہیں، جس سے جیسے ہی پیٹ میں جاتا ہے ان کے پیٹ کی انتڑیاں گلنے لگتی ہیں، سڑنے لگتی ہیں، پگھل کر پیچھے کی جانب سے فضلات کی طرح خارج ہو جاتی ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو اتنا خطرناک عذاب، اتنا اچھا گوشت چھوڑ کر اتنا گندا گوشت، زہریلا گوشت کھا رہے ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں حلال بیویاں رکھنے کے باوجود دوسروں کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے، یہ اپنی حلال بیویاں رہنے کے باوجود دوسری عورتوں سے بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری آج حلال بیویاں گھر میں ہیں، ہم ہماری بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے اوپر الٹا چیڑتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، کھانا ان کے ہاتھوں کا کھاتے ہیں۔ اگر سر دکھ گیا تو سر دکھ رہا ہے بیوی کا، بیوی کے ہاتھوں سے سر دبانے لگتے ہیں، پیر
دکھ رہے ہیں, ہماری بیویاں, حلال بیویاں ہمارا پیر دباتے ہیں, ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں, ہماری بیویاں ہمارے اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتے ہیں, ہمارے لیے اچھے سے اچھا کھانا پکا کے دیتے ہیں, سارا کام اپنی بیویوں سے لیتے ہیں, اور رات جب ہوتی ہے تو کسی اور عورت کے ساتھ رات گزارتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاد رکھو اگر اپنی بیویوں کے حقوق کو چھوڑ کر, اپنی بیویوں کے حقوق کو چھوڑ کر رات بھر اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں, یہ تہجد پڑھنا آپ کا صحیح نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, رات کی تہجد کی نماز چھوڑ دو, پہلے اپنی بیوی کا حق ادا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تعلیم دی ہے. لہذا آج گھر گھر کی کہانی, کتنے گھر کے ایسے کیسز ہیں اپنی بیوی کو رکھتے ہوئے کسی اور بیوی کے ساتھ بھی زندگی گزار رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں گھر میں حلال بیوی موجود ہے, حرام طریقے سے بچے پیدا کر کے شان سے ہمارے محلے اپنے گاؤں میں گھومتے ہیں نظر آتے ہیں. افسوس کی بات ہے کل قیامت کے دن انہیں ایسا دردناک عذاب دیا جائے گا. اگر ایسی ہی عورت ہو, شوہر اپنا پاک دامن شوہر کو چھوڑ کر, اچھے شوہر کو چھوڑ کر شوہر کمانے گیا اور یہ بیوی گل چھڑ رہے اڑانے کے لیے کسی مرد کے ساتھ جاتی ہے, تو کل قیامت کے دن ایک عورت کے ساتھ بھی یہی عذاب ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری تفصیل بتائی. اس عذاب کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں, اور آگے جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے, ایک راستہ ہے, ایک راستہ ہے, اس راستے میں ایک لکڑی ہے, اور جو بھی اس راستے سے جاتا ہے اسے کاٹ دیتی ہے. جو بھی اس لکڑی کے سامنے سے گزرتا ہے, اس راستے سے گزرتا ہے, لکڑی اسے کاٹ دیتی ہے, زخمی کر دیتی ہے, چیر دیتی ہے, چھل دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, ایک لکڑی ان کو اس راستے میں چلنے نہیں دے رہی ہے, کاٹ دے رہی ہے, زخمی کر رہی ہے. جبریل نے کہا, اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں بیٹھ کر کسی کو چھیڑا کرتے ہیں, راستے میں بیٹھ کر کسی کو ستایا کرتے تھے, راستے میں بیٹھ کر کسی کو ظلم کرتے تھے, راستے میں بیٹھ کر کسی آنے والی جانے والی عورتوں کو چھیڑخانی کیا کرتے تھے. ایسے لوگوں کو یہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دے رہا ہے. یہ دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے نکلتے ہیں. آگے نکلنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائی گئے, کچھ لوگ بتائے گئے جن کی صورت کالی ہے, جن کی صورت سیاہ ہے, پوری بد شکل صورت بنا دی گئی ہے, اور آنکھیں نیلی نیلی ہیں. صورت کالی ہے, آنکھیں نیلے ہیں, اور ان کا اوپر کا ہونٹ سر تک آ گیا ہے, سر تک ہے ان کا ہونٹ, اور دوسرا ہونٹ ہے لٹکتے ہوئے زمین پہ گھس رہا ہے. اتنا لمبا ہونٹ اور کالی صورت, نیلی آنکھیں, بھیانک شکل ہے. ایسی صورت میں انسان اس انسان کے منہ سے گندا خون, گندا پیپ نکل رہا ہے, اور فرشتے اسی کو پکڑ کے انہی کے منہ میں ٹھوس رہے ہیں. وہ گندا خون اور وہ گندا پیپ انہی کے منہ میں ڈال رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے, پریشان ہو کر پوچھتے ہیں, جبریل کون ہے یہ؟ کہا گیا, اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں شراب پیا کرتے تھے. شراب پینے والے لوگوں کو کل قیامت کے دن بدترین شکل و صورت بنا دی جائے گی. آنکھیں نیلے نیلے ہوں گے, ہونٹ بڑے بڑے ہوں گے, ایک سر تک آ جائے گا, زمین تک لٹک رہا ہوگا, پیروں تک لٹک رہا ہوگا, اور ان کے منہ میں جو خون پیپ نکل رہا ہوگا گندا, اسی کو دوبارہ پلایا جائے گا. ایک روایت میں کہا گیا کہ کچھ عورتیں ہوں گی, کچھ عورتیں ہوں گی, ان کو شرمگاہ کے اوپر شرمگاہ سے لٹکا دیا جائے گا. جس طرح قصاب جانور کو کانٹے میں لٹکاتا ہے, ویسے کچھ عورتوں کو شرمگاہ پر لٹکا دیا جائے گا, اور وہ عورتیں چیخ رہی ہوں گی, چلا رہی ہوں گی, اور ان کے شرمگاہ سے گندا خون, گندا پیپ نکل رہا ہوگا. وہ سارا خون پیپ پکڑ کر اس شرابی کو پلایا جائے گا. یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ کے نبی نے پوچھا, اے جبریل وہ عورت کو جو لٹکایا گیا ہے وہ عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں, جبریل اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ عورتیں ہیں جو گھر میں شوہر رہنے کے باوجود بھی باہر کسی مرد کے ساتھ گلچھڑ اٹھایا اڑایا کرتی تھی, غیر مردوں کے ساتھ پھرا کرتی تھی, غیر مردوں
مردوں کے ساتھ مزے لوٹا کرتی تھی، آج کا معاشرہ، ہماری نوجوان نسل اور ہماری نوجوان لڑکیاں ارتداد کا شکار ہوتے ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مزے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن اتنا خطرناک دردناک عذاب دیا جائے گا، اور ایک شرابی کو دنیا میں شراب پی رہا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گندا خون گندا پیپ اسے پلائے گا اور اسے بدترین شکل بنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلے، آگے نکلنے کے بعد ایک اور عذاب کو دیکھتے ہیں، ایک اور کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں سے ایسے تھے کہ جن کی صورت سور کی شکل کی ہے، جن کی صورت سور کی شکل کی ہے، اور ان کی زبان پکڑ کر پیچھے کی طرف باندھ دی گئی ہے، اور وہ کتے کی طرح چیخ رہا ہے، اور انسان اتنی خطرناک آوازیں نکال رہا ہے، گدھے اور کتے کی طرح آوازیں اس کی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے پوچھنے لگے، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ صورت اتنی گندی بنا دی گئی، زبان پیچھے لگا دی، پیچھے باندھ دی گئی ہے، اور اس طرح خطرناک آواز سے چیخ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جبرائیل، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے، دنیا میں جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ آج بات بات پہ میرے سپورٹر بن جاؤ، میرے طرف سے گواہی دینے والے بن جاؤ، تو میرا خاندان کا ہے، تو میرا دوست ہے، میں تجھے پیسہ دوں گا، کورٹ کے پاس چلے جاؤ، 100-200 میں بک رہے ہیں۔ آج جھوٹی گواہی 100-200 روپے میں کورٹوں کے پاس بک رہے ہیں۔ گواہ کوئی نہ ہو دنیا کا انسان، لیکن کورٹ کے باہر چلے جاؤ، جھوٹی گواہی جتنے لوگ چاہیے آپ کو مل جائیں گے۔ دھندا چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے۔ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہنم کے مناظر دیکھے، بہت سارے مناظر ہیں، وقت نہ کافی ہے، پھر اس کے بعد کچھ جنت کا منظر دکھایا گیا۔ کچھ لوگ ہیں کھیتی کاٹ رہے ہیں، کھیتی کاٹ رہے ہیں، فصل کٹائی ہو رہی ہے، کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھے سے فصل اگتے ہوئے آ رہی ہے، سامنے سے کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھے سے فصل اگتے ہوئے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو فصل کاٹ رہے ہیں، پیچھے سے پھر اگتے ہوئے آ رہی ہے؟ جبرائیل نے 2 باتیں بتائیں، جبرائیل نے 2 باتیں بتائی۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب دے رہا ہے، وہ اجر دے رہا ہے جو دکھا رہا ہے کھیتی کے شکل میں۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے، صدقہ کرنے والے، اللہ کی راہ میں لٹانے والے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرنے والے، جب بھی کوئی اعلان ہوتا، جب بھی کوئی سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی، سیدھے اپنی جیب سے نکال کر جتنا ہو سکے ان کی طاقت کے مطابق خرچ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ثواب میں اضافہ کر رہا ہے۔ دوسرا اشارہ یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اگر وہ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بزنس میں، ان کے دھندے میں، ان کے کاروبار میں، ان کے روزی روٹی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر رہا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے خرچ کر رہے ہیں، پیچھے ان کا اضافہ ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اللہ ان کے مال میں دوگنا کر رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جنت کا منظر دیکھا۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر میں سے یہ بھی دیکھے کہ جنت میں بہت بڑا محل ہے، بہت بڑا خوبصورت محل ہے۔ دیکھا وہ محل کے پاس ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ وہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ دیکھو اللہ کے نبی، یہ محل جو اللہ کے نبی داخل ہونا چاہ رہے تھے، اس محل میں داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ اللہ، یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ یہ کہنا تھا، اللہ کے نبی پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے نبی پیچھے ہٹ گئے۔ جب یہ بات عمر بن خطاب کو بتائی گئی تو انہوں نے کہا، اے جبرائیل، اے عمر، میں نے جنت میں آپ کا محل دیکھا، میں داخل ہونا چاہ رہا تھا، تمہارا نام سنتے ہی پیچھے ہٹ گیا، تم کیونکہ بڑے غیرت والے ہو۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ میرے محل میں داخل ہوتے تو میرے لیے فخر کی بات ہوتی، آپ سے بڑھ کر کون غیرت والا ہو سکتا ہے، آپ سے بڑی سعادت مندی کی بات کیا ہو سکتی ہے، میرے محل میں داخل ہوتے تو اچھا ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت عمر بن خطاب کا محل دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں یہ بھی دیکھا، اپنے سے آگے حضرت بلال کو چلتے ہوئے دیکھ رہے، ان کی جوتوں کی آواز سنائی دی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال کیا بات ہے کہ میں جنت میں میرے سے آگے چلنے کی آواز دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں،
جب بھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کرتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کرتا ہوں، وضو کی نماز ادا کرتا ہوں، مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو 2 رکعت ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں تمہیں میں آگے دیکھ رہا ہوں۔ اتنا ہوا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو اصلی صورت میں، اصلی حالت میں 600 پروں کے ساتھ پھیلا ہوئے اصلی صورت شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو اس وقت دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد آسمان میں جو کچھ ملاقاتیں ہوئی وہ انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں، پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان میں اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرایا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ وسلم کو چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرایا، پھر 5ویں آسمان میں ہارون علیہ السلام سے ملاقات کرایا، پھر 6ٹھے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ تمام انبیاء سے ملتے ہوئے گئے، دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھولا گیا، کون سلام ہوا، سلام ہونے کے بعد اللہ کے نبی کا تعارف کرایا گیا، سارے انبیاء نے جتنی انبیاء سے ملاقات کی سب نے ان کا استقبال کیا، اہلاً و سہلاً و مرحبا، ویلکم کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہوئے گئے اور وہاں جانے کے بعد بیت معمور دیکھے۔ بیت معمور کون سی جگہ ہے؟ جہاں کعبۃ اللہ ہے، اسی کے سیدھے جگہ، سیدھے آسمان میں فرشتوں کا ایک کعبۃ اللہ ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے۔ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ طواف کر لیں پھر زندگی میں کبھی ان کی باری نہیں آتی، اتنی لاتعداد فرشتے ہیں وہ بیت معمور میں عبادت کرتے ہیں۔ وہ جگہ دکھائی گئی، وہ دکھانے کے بعد جبریل علیہ السلام آگے لے کر گئے اور جانے کے بعد سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے ہو گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جبریل زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تم میرے ساتھ میں ہو، چلو آگے چلے، ابھی کہاں جانا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھانے کی اجازت مجھے نہیں ہے، میری پہنچ، میری آمد یہاں تک ہی ہے، اس سے ایک قدم بھی میں آگے بڑھاؤں میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ یہ شرف آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اے اللہ کے نبی آپ کو نصیب ہوا، آپ آگے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں تھی، جہاں تک آج تک کوئی نہیں گیا تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، وہاں اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، اللہ ہے، بیچ میں نور کا حجاب ہے، اور یہاں اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیا گفتگو کا انداز ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تقرب ملا ہوگا، کیا قربت ملی ہوگی، کیا دل کو ٹھنڈک ملی ہوگی۔ اللہ کے نبی اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اللہ کے نبی کو 3 تحفے دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو 3 تحفے دیتے ہیں۔ سب سے پہلا تحفہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے محمد، اگر آپ کی امت میں سے کوئی انسان بڑا سے بڑا گناہ کر کے آ جائے میں سب کو معاف کر دوں گا، اگر وہ شرک کیے بغیر آ گیا میں اسے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت الفردوس میں داخل کر دوں گا۔ یہ پہلا تحفہ ہے، یہ پہلی گارنٹی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عرش کے نیچے اللہ کے بہت سارے خزانے ہیں، اس خزانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں، سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کے دیتا ہے کہ یہ تمہاری امت کے لیے تحفہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سورۃ البقرہ آمن الرسول کی یہ 2 آیتیں پڑھ کر سو جائے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ، دوسرا تحفہ دیا گیا۔ اور تیسرا تحفہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازیں عطا کی گئی، 50 وقت کی نمازیں عطا کی گئی۔ وہ نمازیں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد کیا لے کے جا رہے ہو؟ 50 وقت کا تحفہ، نمازوں کا تحفہ لے کے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد تمہاری امت 50 نمازیں ادا نہیں کرے گی، جاؤ ڈسکاؤنٹ کراؤ، جاؤ تخفیف کراؤ۔ اللہ کے نبی گئے، جا کر بات کیے، اللہ تعالیٰ 5 تخفیف کر دیا۔ پھر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تمہاری امت 45 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، جاؤ اور کم کراؤ، لے کر گئے۔ اسی طرح 5 کم ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ 5 نمازوں کا تحفہ ملا، 5 نمازیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے 50 سے 5 اللہ تعالیٰ کر دیا ہے۔
پھر کہنے لگے اے محمد تمہاری امت یہ بھی نمازیں ادا نہیں کر سکتی، جاؤ اور تم تخفیف کرا کے آؤ۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے کہا 50 سے 5 ہو چکے ہیں، مجھے اور کم کرانے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے شرم آتی ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی، اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، ہمیں پیدا کیا، اتنی جنت بنائی، اس کے لیے ہم 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ تو اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اے محمد تمہاری امت 5 وقت کی نمازیں پڑھے گی تو 50 وقت کا ثواب دے دوں گا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا آفر، اتنا بڑا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے احکامات، سارے حکم زمین میں نازل کیے گئے، آسمان سے فرشتہ آ کر زمین میں حکم نازل کرتا تھا، لیکن نماز کا ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو، میرے اور آپ کے نبی کو دنیا سے آسمان میں بلا کر راتوں رات تحفہ دے کر بھیج رہا ہے۔ 50 سے 5 بنا دیا اور 5 کو 50 نمازوں کا ثواب بنا کر رکھ دیا ہے۔ پھر بھی یہ امت اتنی غافل ہے، اتنی دور ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس نماز سے جو معراج کا تحفہ اللہ کے نبی نے لایا ہے اس کی عزت ہم نے نہیں رکھی ہے، اس تحفے کو ہم نے تار تار کر دیا، اس تحفے کی ہم نے عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں مسلمان کے نام سے۔ لہذا مسلمانوں، یہ اللہ کے نبی کا معراج کا تحفہ ہے۔ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، عادی بن جاؤ، تمہارے لاکھ کام ہو، ہزاروں کام ہو، لہذا چھوڑ دو، اللہ کے نبی کے تحفے کی حفاظت کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا ہے تو نماز کے ساتھ کیا ہے، جو بھی ہر مصیبت کے ساتھ نماز ہے، ہر پریشانی کے ساتھ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی آتی، صلاۃ الحاجت 2 رکعت نماز ادا کرتے، کوئی اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا، صلاۃ الاستخارہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نازل نہیں ہوتی، نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورج گرہن ہو گیا نماز ادا کرتے تھے، چاند گرہن ہو گیا نماز پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور جنگ کی حالت میں ہوتے صلاۃ الخوف کے نام سے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! تو پوری چیزیں اٹھا کر دیکھیے، ہر چیز کے پیچھے نماز ہے۔ یہ امت ایسی ہے نبی کے تحفے کی عزت نہیں کر رہی ہے۔ 5 وقت کا تحفہ، 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ لہذا اس امت کے لوگوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ کے نبی کی عزت کا خیال کرو، اللہ کے نبی کے تحفے کا خیال کرو، 5 وقت کی نماز عادی بن جاؤ، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ تمہاری چند دن کی روزی روٹیاں تمہیں ایک لمحے میں ہلاک کر سکتی ہیں، تمہاری زندگیاں لمحے بھر کے اندر تمہاری موت کی طرف نکل سکتی ہے، لیکن یہی نمازیں تمہیں کامیاب کرانے والی، یہی نمازیں تمہیں معراج کا تحفہ، یہ عزت بڑھانے والی، کل قیامت کے دن تمہیں کامیابی کا پروانہ دینے والی۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو 5 وقتہ نمازوں کا عادی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کیا ہے اور اس معراج میں جو بھی لنریہ من آیاتنا کے تحت نشانیاں دکھایا ہے، ان نشانیوں سے ہم سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نار جہنم سے بچنے اور جنت الفردوس حاصل کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ خصوصاً 5 وقتہ نمازوں کے عادی اور پابند بننے کی توفیق نصیب فرما۔ جو مسجدیں بنی ہیں اے اللہ اس کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم و ملک بروف رحیم و رؤوف رحیم۔